نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج کا عنوان اذان کی ابتدا اور یہود سے معاہدہ اور تحویل قبلہ۔ اذان کی ابتدا جب مدینہ منورہ میں مسجد تیار ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے۔ اس سلسلے میں تمام صحابہ کرام سے صلاح مشورہ کیا گیا۔ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی ایک ایسا اشارہ ہونا چاہیے تھا جس کی وجہ سے جس کو پا کر وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے۔ اس لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا، تمام صحاب نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ اس لیے صحابہ کرام نے علام کے لیے کئی طریقے بھی پیش کیے۔ بعض نے کہا کہ آگ روشن کر کے اونچی کر دی جائے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے اور کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور وہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ مشابہت مجوس اس طریقے کو پسند نہ فرمایا۔ بعض نے قانوس تجویز کیا مگر بوجہ مشابہت نصاری یہ تجویز بھی رد کر دی گئی۔ اس طرح بھوک کو بوجہ مشابہت یہود پسند نہ کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ایک شخص کو نماز کے وقت بغرض سے علام بھیج دیا جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اٹھ کر نماز کے لیے ندا کر دیں۔ چنانچہ حضرت بلال یوں ندا کیا کرتے تھے کہ الصلاۃ جامعہ۔ اسی سنا میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں ان سب سے بہتر طریق بتلا دیا گیا اور وہ مروجہ اذان شرعی ہے۔ حضرت عبداللہ نے اپنا خواب بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس بارے میں وحی آ چکی تھی ان پر، اس لیے آپ نے سن کر فرمایا بے شک یہ رائے حق ہے۔ انشاءاللہ تعالی حضرت عبداللہ کو حکم دیا گیا کہ حضرت بلال کو کلمات اذان کی تلقین کر دی جائے اور اذان دیں کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند اور نرم و شیریں ہے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہود سے معاہدہ۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان مدینہ میں ایک معاہدہ تحریر فرمایا جس کی شرائط کی پوری تفصیل تو یہاں بیان نہیں کی جائے گی، وہ آپ کو سیرت ابن ہشام میں ہی ملے گی۔ ان شرائط کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1 خون بہا اور فدیہ کا طریقہ سب کا قائم رہے گا۔ نمبر 2 ہر دو فریق کو مذہبی آزادی ہوگی، ایک دوسرے کے دین سے تعارض نہیں کریں گے۔ نمبر 3 ہر دو فریق ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے۔ نمبر 4 اگر ایک فریق کو کسی سے لڑائی پیش آئے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ نمبر 5 اگر فریقین میں سے ایک ایسا اختلاف پیدا ہو جائے کہ جس سے فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ خدا اور رسول پر چھوڑ دیا جائے گا۔ نمبر 6 کوئی فریق قریش اور ان کے مومنین کو امان نہ دے گا۔ نمبر 7 اگر کوئی دشمن یثرب پر حملہ آور ہو تو ہر فریق مل کر اس کا مقابلہ کرے گا۔ نمبر 8 اگر ایک فریق کسی سے صلح کرے گا تو اس مصالحت میں دوسرا فریق بھی شامل ہوگا مگر مذہبی لڑائی اس سے مستثنی ہوگی۔ تحویل قبلہ یعنی ہجرت کا دوسرا سال۔ نماز اسلام کا ایک رکن ہے اور نماز کی روح خشوع ہے۔ خشوع کے لیے باطنی یکجہتی کے ساتھ ظاہری یکجہتی بھی ضروری ہے، درکار ہے، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے اور مقصود اصل کو تقویت پہنچتی ہے۔ نماز جماعت و جمعہ میں اتحاد اور جوہد کا اثر جو دوسرے نمازیوں پر پڑتا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس لیے نماز میں ایک جوہد کا تعین ضروری ہے مگر اس تعین میں انسانی عقل کو دخل نہیں، بلکہ جو ذات پاک سزاور عبادت ہے یہ تعین اسی کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں کعبہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد بحکم الہی بنا پر حکمت و مصلحت وقت بیت المقدس آپ کا قبلہ مقرر ہوا، چنانچہ آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور یہود آپ پر تن کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر قبلہ یہی ہمارا تابع ہے، یعنی کہ اس لیے آپ کی یہ آرزو رہی کہ ملت ابراہیمی کی طرح میرا قبلہ بھی ابراہیمی ہو۔ مدت مذکورہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آرزو پوری کر دی۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک
قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں تیرے منہ کا پھیرنا آسمان کی طرف، پس ضرور ہم پھیریں گے تجھ کو اس قبلہ کی طرف تو اسے پسند کرتا ہے، پس پھیر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو پس پھیرو منہ اپنے اسی کی طرف۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 144۔ استقبال کی کیفیت یہ ہے کہ نصف رجب یوم دوشنبہ یعنی نصف شعبان یوم سہ شنبہ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے، تیسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ وحی الہی سے آپ نے نماز ہی میں کعبہ کی طرف رخ کر لیا اور مقتدیوں نے بھی آپ کا اتباع کیا۔ اس مسجد کو قبلتین کہتے ہیں۔ ایک نمازی جو شامل جماعت تھا عصر کے وقت بنی حارثہ میں گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں انصار نماز عصر بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں، اس نے تحویل کعبہ کی خبر دی، وہ لوگ نماز ہی میں کعبہ ہو گئے یعنی کہ کعبہ رخ ہو گئے۔ دوسرے روز کعبہ میں عین اسی وقت خبر پہنچی جبکہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی اس حال میں اپنا رخ بدل کر کعبہ کی طرف کر لیا۔ تحویل قبلہ یہودیوں پر سخت ناگوار گزرا اور اس پر اعتراض کرنے لگے۔ ان کا اعتراض اور اس کا جواب قرآن کریم میں یوں مذکور ہے: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ کہ اب کہیں گے لوگوں میں سے بیوقوف کس چیز نے پھیرا ان کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے، وہ کہہ دو کہ اللہ کی ہے، مشرق اور مغرب چلاتا ہے وہی اپنا حکم جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 146۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هُدًى اللَّهُ۔ سورہ بقرہ کا 7واں رکوع۔ اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ اس کو جس پر پہلے تو تھا یعنی کعبہ، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ اور البتہ یہ قبلہ ہے شاق و دشوار مگر ان لوگوں پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے حکمت احکام کی۔ پہلی آیت میں ان کا اعتراض نقل کر کے یوں جواب دیا گیا کہ شرق مغرب بلکہ جہت و سطح سب خدا کی ہیں اور اس کو کسی خاص جہت سے خصوصیت نہیں کیونکہ وہ مکان و جہت سے پاک ہے اور جس جہت کو چاہے قبلہ مقرر کر دے، ہمارا کام عطایت ہے۔ اور دوسری آیت میں مذکور ہے کہ تحویل قبلہ اس واسطے ہوا کہ ثابت و متزلزل میں تمیز ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔